کہ دلوں کی سختی اچھی چیز نہیں، دلوں کے اندر نرمی پیدا ہونی چاہیے، اور انسان کی زندگی جو گزر رہی ہے، زندگی کے اوقات کو نیکوں کی صحبتوں کو ہم تلاش نہیں کر رہے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور اس کی خشیت دل میں نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی عظمت ہمارے دلوں میں اگر نہیں ہوگی تو ہم دین سے دور ہوں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی ہے، تب بھی تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم توبہ کرو گے۔ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک بار نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور ہمیں نیکوں کی صحبت بھی عطا فرمائی، تاکہ ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی رہے۔ اگر ایمان کے بعد بھی انسان کو اچھی صحبتیں نہ ملے، انسان عمل صالح نہ کرے، نیک اعمال انجام نہ دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دلوں میں ایمان کے باوجود زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دلوں میں بھی ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے میں زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ تو گویا جیسے لوہے کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی دلوں کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے ایسے ہی بندوں کو خطاب کرتے ہوئے، ایسے ہی ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو، ان کے دلوں میں خشیت پیدا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے ذکر کے لیے اور حق کے لیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو پہلے کتاب دی گئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر جب زمانہ لمبا گزر گیا، زمانہ دراز ہوا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں، اے ایمان والو، اس بات کو یقین کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں اتار لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تم سے نشانیاں بیان کی ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم بات سمجھ سکو۔ ان دو آیت کریمہ میں غور و فکر کریں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ ذکر فرمایا ہے وہ لفظ ہے آن، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پل، لمحہ۔ تو خاص اس لفظ کا ذکر کیا گیا اس بات کو بتانے کے لیے کہ انسان کے پاس زندگی کا دراصل وہی لمحہ ہوتا ہے جو لمحہ اس کے سامنے ہے۔
نہ ماضی اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور نہ فیوچر اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ماضی سے سیکھنا تو چاہیے، مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی تو کرنی چاہیے، لیکن انسان کے کرنے کے لیے جو پل ہوتا ہے وہ وہی پل ہوتا ہے جس پل کو وہ جیتا ہے، جو حال ہوتا ہے۔ جو بھی وقت ملتا جا رہا ہے اس وقت کو عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بسا کر کے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو زندگی کے پل کو یوں ہی گزارتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو کر کے، گناہ پر گناہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ اس کے رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے منع کرنے کے باوجود ان کاموں کو کرتے ہیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کاموں کو نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، ایمان والے بندوں کو، چونکہ خشیت اگر پیدا ہوگی تو بہرحال ایمان والوں کے دلوں میں پیدا ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وہ پل نہیں آیا کہ جس پل میں ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو، اللہ کے ذکر کے لیے خشیت پیدا ہو، کہ اللہ اس کے رسول کا نام لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام علماء بیان کریں، اور بزرگان دین اللہ اس کے رسول کے احکام کو ہمارے سامنے بیان کریں، اس کے بعد بھی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ ان اعمال پر کو ہم انجام بجا لا سکیں، ان اعمال کو اپنی زندگی میں لا سکیں، اور حق کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اتارا ہے، قرآن کریم جو اتارا ہے، اس قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہ پیدا ہو۔ یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ الم یأن للذین آمنوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ہوتا کیا ہے، کیسے انسان کے دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سبب بیان کیا، انسان کے دلوں میں سختی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ انسان ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی دل کے اندر سختی کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ چونکہ ایمان لے آتا ہے اور ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق اگر وہ زندگی نہیں گزارتا ہے تو اس کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں سن رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، بزرگوں کی باتوں کو ہم نہیں سن رہے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، نیکوں کی صحبتوں کو ہم تلاش نہیں کر رہے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے باوجود ہمارے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، کہ دلوں میں بھی ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے میں زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ گویا ایمان لانے کے بعد جو ایمان کا تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں تو پھر ہمارے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو کتاب دی گئی فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو پھر ان کے دلوں میں سختی آ گئی، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور جب دلوں میں سختی پیدا ہوگی تو انسان اپنے رب کا نافرمان ہوگا۔ جب اللہ کا خوف اور اس کی خشیت دل میں نہیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی عظمت ہمارے دلوں میں اگر نہیں ہوگی تو ہم دین سے دور ہوں گے اور دین کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امید دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی ہے، تم دین سے دور ہو گئے ہو، اللہ
اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی ہے تب بھی تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم توبہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو گے، تو اس استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مردہ دلوں کو پھر سے زندہ فرما دے گا، تمہارے مردہ دلوں کو پھر سے زندہ فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ اعلموا، اے انسانوں اس بات کو دل میں بسا لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ ایک زمین خشک ہو جاتی ہے، اس میں وہ اناج دینا چھوڑ دیتی ہے، بالکل بے نتیجہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس زمین پر محنت کی جاتی ہے، بارش ہوتی ہے اور کسان جب محنت کرتا ہے، اسے جوتتا ہے، تو پھر اس زمین کے اندر سے اناج نکلنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ یہی حال دلوں کا بھی ہے کہ دل اگر سخت پڑ جائیں تو آنسوؤں سے اس دل کو تر کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے اندر نمی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، نیکوں کی صحبتیں اختیار کی جائیں، کیونکہ نیکوں کی صحبتوں میں جب ہم جائیں گے تو ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی۔ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے اور اپنے آپ کو اچھی مجلسوں سے، نیکوں کی مجلسوں سے قریب کریں، نیک اعمال سے، اچھے اعمال سے قریب کریں، جو فرائض و واجبات ہیں ان کی پابندی کی طرف بڑھنے کی اگر ہم کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے گا۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اس بات کو دل میں بسا لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے، یعنی پھر سے اس سے کھیتی لہلہانے لگتی ہے، پودے اس زمین سے نکلنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد بینا لکم الآیات، ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے بیان کی ہیں، یہ مثال بیان کی ہے، زمین کی ایک مثال بیان کی ہے، یہ مثال اس لیے ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تمہارے دلوں تم سمجھ سکو، تم غور و فکر کر سکو۔ اگر غور و فکر کرو گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دلوں کی سختی اچھی چیز نہیں ہے، دلوں کے اندر نرمی پیدا ہونی چاہیے، اور انسان کی زندگی جو گزر رہی ہے، زندگی کے اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو توبہ کی طرف لانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، گناہوں کے باوجود، دلوں کے سخت ہو جانے کے باوجود اگر ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فضل فرمانے والا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہماری توبہ قبول فرمائے گا، بلکہ وہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے، ہم اس کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاکیزہ کرتے ہیں، گناہوں سے ستھرا کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور ہم بھی گناہوں سے ستھرے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Welcome to Alasan Media, a media center to spread Sufi thoughts. Please like and subscribe the channel.